الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، با پردہ با حیا میری بہنیں بیٹیاں، مدرسہ عائشہ للبنات سالانہ عظمت قرآن کانفرنس سے آپ حضرات و خواتین سے مخاطب ہونے کا پہلی بار شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اکثریت اس علاقے میں چونکہ پشتو بولنے والوں کی ہے، میں اپنی بات کو آسان کرنے کی کوشش کروں گا جسے ہر بندہ سہولت کے ساتھ سمجھ سکے۔ بات کو سمجھنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، بالخصوص خواتین کی مجلس میں، جس طرح کہ مولانا صاحب بھی درخواست کر رہے تھے کہ خواتین خاموشی اختیار کرتے ہوئے، بچیوں کو خاموش کراتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ بات کو سنیں، جو آنے کا مقصد ہے وہ فوت نہ ہو جائے، کیونکہ عموماً کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ عورتیں ساتھ ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ خاموش بیٹھی تھیں، یعنی عورتوں کی فطرت میں ہے وہ خاموش بیٹھ نہیں سکتی، جہاں بھی بیٹھتی ہیں تو پھر ان کی باتیں شروع ہوتی ہیں، اور جب بات شروع ہوتی ہے تو پھر اس میں لغویات بھی آ جاتی ہیں اور فضولیات بھی آ جاتی ہیں۔
ہم قرآن مقدس کی اس عظیم مجلس میں شریک ہیں، اور چونکہ یہ تقریب بچیوں کے لیے منعقد کی گئی ہے اور بچیوں کے اعزاز میں، اور ترجمہ تفسیر پڑھنے والی بچیاں، حفظ اور ناظرہ پڑھنے والی بچیاں، ان کے اعزاز کی یہ تقریب ہے، تو قرآن کے چند مقامات سے بنات اسلام یعنی اسلام کی بیٹیوں کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو صحیح فہم نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام میں خواتین کا بڑا اہم کردار ہے۔ ہم جانتے ہیں نبی محترم امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی خواتین نے اسلام کی خاطر کس قدر قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جسے ظالم ابو جہل نے 2 اونٹوں کے ساتھ ان کی ٹانگوں کو باندھ دیا۔ ابھی اونٹ زمین پر بیٹھے ہیں، سیدہ سمیہ کا ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور دوسرا دوسرے پاؤں کے ساتھ، دوسرے اونٹ کے ساتھ پاؤں باندھا ہے۔ ابو جہل اس موقع پر، یہ ایکو ذرا کم کیجئے گا، ابو جہل حضرت سمیہ سے آ کر پوچھتا ہے، سمیہ آگے کیا ہوگا؟ نتیجہ سمجھتی ہو؟ اب بھی تیرے لیے موقع ہے، لا الہ الا اللہ کی جو بار بار صدا لگاتی ہو چھوڑ دو، بچ جاؤ گی۔ حضرت سمیہ کہتی ہے، جب سے لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کیا ہے، اس کی لذت اور شیرینی مجھے اس قدر ملی ہے، اب تو جان جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا۔ کیا ہوا؟ جان چلی جائے گی، اولاد سے بچھڑ جاؤں گی، شوہر سے الگ ہو جاؤں گی، لیکن یہ دنیا کی آنکھ میری جیسے ہی بند ہوگی تو اللہ جنت کے دروازے میرے لیے کھول کے رکھیں گے۔ تو کر لے جو کچھ کرنا ہے، لا ضیر، مجھے اس کا کوئی غم نہیں، میں ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہوں، ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ ابو جہل نے مخالف سمت میں اونٹوں کو دوڑا کر حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کرا دی۔ 2 ٹکڑے ہو جانا برداشت کیا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ہم تو کہتے ہیں عورت چھوٹے دل کی ہوتی ہے، کمزور دل کی ہوتی ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، جب اس کے دل میں ایمان کی طاقت اور قرآن کی طاقت آ جاتی ہے تو پھر اس عورت کے سامنے کوئی بھی ظلم اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے۔ اسلام کے ماننے والے جاننے والے اس زنیرہ کو بھی جانتے ہیں جو ایک مظلوم ہے، لڑکی ہے، کنیز ہے، نوکرانی ہے، لونڈی ہے۔ ابو جہل کو پتہ چلا کہ اس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے۔ ابو جہل نے ظلم کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے لوہے کی سلاخیں آگ میں گرم کی اور حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں پھیر دی۔ ذرا تصور کیجئے، سننا بھی آسان ہے، بولنا بھی آسان ہے، کتابوں میں پڑھنا بھی آسان ہے، میری اور آپ کی آنکھ میں ذرا سا تنکا بھی آ جائے سارا سکون غارت ہو جاتا ہے، اور جس زنیرہ کی آنکھ میں لوہے کی سلاخیں آگ میں گرم کر کے ظالم نے گھمائی ہوں گی، اس کے جسم پر درد اور تکلیف کی کیا کیفیت آئی ہوگی۔ اور پھر اس ظالم نے تانا دیا، کہتا ہے زنیرہ تو کہتی ہے میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو کہے اپنے اللہ کو میں نے تجھے نابینا کر دیا ہے، تیری آنکھوں کو آگ سے جلا دیا ہے، تو اپنے رب کو کہے
وہ تیری آنکھیں واپس لوٹا دے۔ حضرت زنیرہ، روتی ہوئی زنیرہ، مظلوم زنیرہ، سر نیچے کیے بیٹھی تھی، آسمان کی طرف یوں چہرہ اٹھا کر کہتی ہے ربا، جب میں ماں کے پیٹ میں تھی میں نے تجھ سے آنکھیں مانگی نہیں تھی، تو نے بن مانگے دی تھی نا۔ آج غیر اللہ کا پجاری، در در کی ٹھوکریں کھانے والا مجھے تانا دے رہا ہے، کہتا ہے تیرا رب کچھ نہیں کر سکتا، میرے اللہ ماں کے پیٹ میں بن مانگے تو نے دی تھی، آج میں صرف اس ظالم کا منہ بند کرنے کے لیے تجھ سے مانگ رہی ہوں، اگر تو ماں کے پیٹ میں آنکھیں دے سکتا ہے تو آج بھی میری آنکھوں کی بینائی واپس بحال کر سکتا ہے۔ ہم تو اس زنیرہ کو بھی جانتے ہیں جس نے جب رب سے مانگا تو اللہ نے اسی وقت اس کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام میں خواتین کا بڑا اہم کردار ہے۔ ہم تو اس ماں کو بھی تو جانتے ہیں جس ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا، دھلایا، اچھا لباس پہنایا اور ابراہیم کے حوالے کر دیا، اے ابراہیم جا رب کے نام پر اس کو قربان کر دے۔ اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ میری بیٹیاں جنہوں نے اللہ کا قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھائے، ترجمے کے ساتھ پڑھائے، ان کے لیے تو یہ مقام سمجھنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ ذکر کرتے ہیں اپنے خلیل حضرت ابراہیم کا، ان کی دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر اس موقع پر جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، ابراہیم میں دیکھ رہا ہوں بڑے عرصے کے بعد میں نے تجھے بیٹا دیا، 86 سال تک مجھ سے بیٹا مانگتا رہا تو، جب میں نے تیری گود میں ایک قیمتی لال دے دیا، ایک ہیرا دے دیا، بڑا پیارا اور حسین بیٹا دے دیا، میں دیکھ رہا ہوں تیرے دل میں اس کی بڑی محبت ہے۔ اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں، ابراہیم جا اپنے اس دودھ پیتے بچے کو، اپنی نوجوان بیوی کو لے جا جنگل بیابان میں، بواد غیر ذی زرع، قرآن اس جگہ کا نقشہ کھینچتا ہے، ایسا مقام جہاں پر ہریالی اور سبزہ کوئی نہیں، پانی کا نام و نشان کوئی نہیں، پانی نہ ہو تو چرندے پرندے بھی وہاں پر نہیں آتے، انسانوں کا بسیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کراچی والوں کو تو پانی کی قیمت کا پتہ ہے نا کہ پانی کتنی قیمتی چیز ہے۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ابراہیم اس مقام پر جا، اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر واپس آنا ہے، لیکن میں رب تجھ سے یہ وعدہ لیتا ہوں جب اپنی بیوی اور بچے کو وہاں پر چھوڑنا ہے تو ان سے بات بھی نہیں کرنی، کلام بھی نہیں کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم کھجوروں کا تھیلا ہے، ایک مشکیزہ پانی کا ہے، دودھ پیتا چھوٹا سا معصوم بچہ حضرت اسماعیل اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم چلنے لگتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کو محسوس ہوا یہ سواری کا اونٹ تیار کر رہے ہیں، ہمیں ساتھ نہیں لے جانا چاہتے، یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ فوراً سامنے آ کر کہتی ہیں، اے ابراہیم کیا ہو گیا؟ کوئی بھی غیرت مند آدمی اپنی بیوی کو اس طرح اکیلا چھوڑ کے نہیں جاتا ہے، اور کوئی بھی صاحب عقل مرد اپنے معصوم بچے کو اس طرح جنگل بیابان میں چھوڑ کے نہیں جاتا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگتی ہوں، مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم جواب نہیں دیتے۔ کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا کہ بات بھی نہیں کرنی،
بڑی آزمائش ہے، بڑا امتحان ہے۔ حضرت حاجرہ نے دیکھا ابراہیم جواب بھی کوئی نہیں دے رہے، ہمیں چھوڑ کے جانے لگے ہیں۔ سامنے آ کر دونوں کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر حضرت حاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر یوں ہاتھ رکھ کے روک لیا۔ ابراہیم وجہ بتاؤ۔ ابراہیم نہیں بولتے۔ حضرت حاجرہ بھی تو صحبت یافتہ تھی خلیل اللہ کی، انہوں نے اپنے سوال کا انداز بدلا۔ اے ابراہیم، اللہ امرک بہذا، جانتی تھی کہ یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اے ابراہیم مجھے بتا، کیا اللہ نے تجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس واد غیر ذی زرع، اس بیابان جنگل کے اندر ہمیں چھوڑ کے آنے کا اللہ نے تجھے حکم دیا ہے، یا اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام رب کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے صرف نعم کہہ دینے کی اجازت دے دے، تاکہ میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جی میرے اللہ کا حکم یہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے جیسے ہی کہا نعم اللہ کا حکم یہی ہے، حضرت حاجرہ نے ہاتھ ہٹا لیے، راستہ چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام کا۔ سامنے سے ہٹ کر حضرت ابراہیم سے کہتی ہیں، اے ابراہیم آج سے پہلے بھی میں تجھے رازق نہیں سمجھتی تھی، آج سے پہلے بھی میں تجھے محافظ نہیں سمجھتی تھی، حفاظت کرنے والا بھی اللہ، رزق کا انتظام کرنے والا بھی اللہ، شہروں میں روزی دینے والا بھی اللہ، جنگل بیابان میں بھی رزق دینے والا بھی اللہ، شہروں میں بھی عزت کی حفاظت کرنے والا اللہ، جنگل بیابان میں جہاں کوئی بھی نہ ہو وہاں بھی عزت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے والا اللہ۔ اذا اللہ یزیعنا، اے ابراہیم اگر اللہ نے یہی حکم دیا ہے، میں اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتی ہوں، میرا اللہ مجھے اور میرے معصوم ابراہیم اسماعیل کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ نے شہر بسا دیا، رزق کے انتظام کر دیے، زمزم کا کنواں بھی وہاں پر چلا دیا، برکتوں کا وہاں پر نزول فرما دیا، آسمان سے بھی برکتیں، زمین سے بھی برکتیں۔ کیا ایمان ہے حضرت حاجرہ کا، کیا توکل ہے اللہ کی ذات پر۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں میری بات کو انشاءاللہ سمجھ رہی ہوں گی، ایمان بناؤ حضرت حاجرہ جیسا، توکل کرو اللہ کی ذات پر حضرت حاجرہ جیسی، تو پھر اللہ اولاد دیں گے اسماعیل جیسی، پھر اللہ برکتیں بھی دیں گے، اللہ عزتوں کی حفاظت بھی کریں گے، اللہ رزق کے غیب سے اسباب بھی بنائیں گے۔ حضرت حاجرہ نے توکل کیا، ہماری عورتوں کا کہاں توکل ہے، شوہر سے تھوڑی سی بات کی بد کلامی ہو جاتی ہے، پہنچی ہوئی ہیں بابا کے پاس، ہمارے اوپر کسی نے تعویذ کر دی ہیں، بہروپیے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دکانیں لگائی ہوئی ہیں، کمزور ایمان والی عورتیں ان کے پاس آتی ہیں، شوہر نہیں مانتا، شوہر ناراض ہو گیا، کوئی تعویذ دے دے، تعویذ دے دے۔ تعویذ اس کے اپنے پاس تھا، ایک تعویذ تو یہ تھا کہ زبان بند کر لیتی، اور دوسرا تعویذ یہ تھا کہ اسی شوہر کے قدموں میں گر جاتی کہ میں تو صرف 3 دفعہ قبول ہے کہہ کر تیرے نکاح میں آئی تھی، باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، بہن بھائی کو چھوڑا، پورا خاندان چھوڑا، صرف تیرے ساتھ میرا رشتہ ہوا، تیرے علاوہ دنیا میں میرا ہے ہی کون۔ یہ 2 جملے بول کر یہ اپنے شوہر کو منا سکتی تھی، لیکن جب اس نے یہ حقیقی راستہ چھوڑا، غلط راستے پہ چلی، وہ ظالم درندے
اس کا مال بھی لوٹتے ہیں اور کئی مقامات پر عزتیں بھی تار تار کر دیتے ہیں۔ ادھر شوہر کے قدموں میں نہیں گری، شوہر کے پیر کو ہاتھ نہیں لگایا، وہاں جا کر اپنا سینہ بھی اس کو دے دیتی ہے اور اپنی عزتیں بھی اس کو دے دیتی ہے۔ راستہ تو یہ تھا کہ رب کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر کہہ دیتی کہ میرے اللہ دلوں کا پھیرنے والا تو ہے، یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب، اللہ دلوں کا پھیرنا تیرے اختیار میں ہے۔ قرآن پڑھنے والا تو جانتا ہے الف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ سورۃ الانفال کے اندر اللہ امام الانبیاء رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، میرے پیغمبر، جو لوگ ایک دوسرے کی جانوں کے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، عزتوں کے پیاسے تھے، چور اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے، ہم نے ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی ہے۔ میں اللہ آپ سے کہتا ہوں لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم۔ صحابہ جو آپس میں محبت کرتے ہیں، صحابہ جو حضور سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر کے وہ محبت خریدی جاتی تو نہیں لے سکتے تھے وہ محبت، لیکن اللہ الف بینہم، اللہ ہی نے تمہارے دلوں کے اندر محبتیں ڈالی ہیں۔ تو قرآن پڑھنے والی کیسے کسی اور سے جا کر کہہ سکتی ہے کہ شوہر کی بے رخی ہے وہ میرے ساتھ محبت کرے؟ وہ تو اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرے گی، اللہ دلوں کے اندر محبت ڈالنا تیرے اختیار میں ہے، میرا شوہر مجھ سے اگر بے رخی کرتا ہے اللہ تو اس کے دل میں محبت ڈال دے۔ اور رب سے مانگنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اگر مایوس ہو رہا ہے، اگر اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے، اگر اس کی پریشانی کا کوئی حل نہیں ہوا ہے تو پھر غور کرے مجھ سے غلطی کہاں ہوئی ہے، مجھے مانگنا نہیں آ رہا جس کی وجہ سے میں اپنا مدعا سمجھا نہیں پا رہا اپنے اللہ کو، ورنہ میرے اللہ کا تو یہ وعدہ ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں میرے بارے میں، اذا سالک، میرے بندے میرے بارے میں آ کر پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہیں، آپ ان کو بتا دیں انی قریب، اللہ کہاں ہے جی؟ قریب کیا معنی ہے؟ اللہ قریب ہے۔ اللہ کتنا قریب ہے؟ یہ دیوار میرے قریب ہے، یہ مائک میرے قریب ہے، اور یہ ٹیبل میرے قریب ہے۔ تیری قربت کا پیمانہ کیا ہے میرے اللہ؟ تو کتنا قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آ میرے بندے میں تجھے بتاؤں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیرے منہ کے ساتھ لگا ہوا یہ مائک بھی دور ہے، میں اللہ تو تیری زندگی کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے اللہ تجھے پکاروں میں، تجھ کو بلاؤں میں، ضرورتوں میں، حاجتوں میں، مشکلات میں، ضروریات میں، مجھے اولاد کی ضرورت ہو، میری عزت پر کوئی بات آنے لگی ہو، میری کوئی پریشانی ہو، میرے اللہ کس وقت تجھے بلاؤں؟ کیونکہ دنیا والوں کو میں دیکھتا ہوں، میں دیکھتی ہوں، دنیا والوں نے تو اپنے نظام بنائے ہیں۔ ایک افسر نے اس نے اپنے دفتر کے باہر لکھوایا ہے صبح 8 سے لے کر 2 بجے تک بات سنی جائے گی، اس کے بعد نہیں۔ بڑے سے بڑا افسر ملنے کے لیے جاؤ، بات آپ اس تک پہنچا نہیں سکتے، درمیان میں واسطے چاہیے۔
درمیان میں وسیلے چاہیے، پہلے چپڑاسی سے بات کرو، چھوٹے افسروں سے ملو، کہیں پر خوشامد کرو، کسی کو رشوت دو، بعد میں جا کر بڑے افسر سے ملاقات ہوتی ہے اور ان کے دفتروں کے بھی ٹائم میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ہفتہ اور اتوار والے دن دفتر بند رہے گا۔ میرے اللہ، تیرے دربار میں اگر میں آؤں تو مجھے کس طرح آنا ہوگا، کس وقت آنا ہوگا، کون کون سی چیز مجھے ذہن میں رکھنی ہوگی؟ تیرا اور میرا رب کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے، وہ دن کے اجالے میں پکارے، رات کی تاریکی میں پکارے، میں اس کی پکار پر اجیبو جی جی کہہ کے لبیک کہتے ہوئے وہ ایک دفعہ پکارتا ہے، میں 70 بار جواب دیتا ہوں، مانگ میرے بندے کون سی تیری ضرورت ہے۔ اور بعض مواقع پر تو بندہ مانگے بھی نہیں، اللہ پہلے سے آواز لگاتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، مدہور فرمان آپ سب نے سن رکھا ہے، جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہو کر آواز لگاتی ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی خالی جھولی لے کر آنے والا میں اس کی جھولی کو رحمتوں سے بھر دوں، ہے کوئی ضرورت مند میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ یہاں مانگنے والا بھی ابھی تک نہیں آیا، اللہ پہلے سے آواز لگا کر کہتے ہیں آ میرے بندے، میں ہی ہوں تیری ضرورتیں پوری کرنے والا۔ تو خواتین کو، عورتوں کو، بنات عائشہ کو، بنات اسلام کو قرآن مقدس کے احکامات میں غور کر کے دیکھنا ہوگا، مجھے زندگی کس طرح گزارنی ہے، رب کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہو اور دنیا داری میں رہتے ہوئے میرا انداز کیسا ہو۔ اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو کر مصر سے نکلتے ہیں، مصر کو چھوڑتے ہوئے مدین کا رخ کرتے ہیں۔ واقعے کی تفصیل سنانے کا میرے پاس وقت نہیں، میں تو اپنے مطلب کی بات کروں گا۔ وہاں سے نکلتے ہیں دوڑتے دوڑتے، کسی خیر خواہ نے کہہ دیا ہے موسیٰ فرعون کے دربار میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، فاخرج نکل یہاں سے، اگر جان بچانا چاہتا ہے تو فرعون کا ملک ہی چھوڑ دے۔ اللہ کا کلیم مصر چھوڑ کر مدین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے 7 دن 7 راتیں مسلسل سفر کرنے کے بعد مدین کے علاقے میں پہنچے، جہاں کا ملک بھی اور ملکیت بھی اور بادشاہت بھی کسی اور کی، نیا علاقہ ہے، اجنبی لوگ ہیں، جان پہچان والے نہیں، کوئی ہمدردی کے 2 بول بولنے والا نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی کھانا نہیں، کسی چیز کا انتظام نہیں۔ اللہ کا یہ پردیسی بندہ، مسافر بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے موقع پر پہنچے، لما واردا ماء مدینہ، ایسا لگتا ہے اللہ نے ویڈیو بنائی اپنے پاس محفوظ کر کے رکھی، پھر قرآن کے اندر نازل کر کے بنات عائشہ کے پاس بھیج دی، آؤ میں تجھے بتاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کہاں پہنچے۔ ماء مدینہ، مدین کے ایک کنویں پر اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تماشا لگا ہوا ہے، رش لگا ہوا ہے لوگوں کا، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام تماشے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، رش کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، ایک طرف نظر کر کے دیکھا 2 نوجوان بیٹیاں، 2 نوجوان لڑکیاں
اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر سائیڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں. انہوں نے لوگوں کے ساتھ مل جل کر کھڑا ہونا مناسب نہیں سمجھا، الگ کھڑی ہوئی ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. حضرت موسیٰ علیہ السلام غیور پیغمبر، اللہ کی طرف سے جتنی غیرت ایک مومن مسلمان کو دی جاتی ہے، نبیوں کو سب سے بڑا غیور بناتے ہیں اللہ. ہر صفت اللہ نبیوں پر خاص عطا فرماتے ہیں. غیور پیغمبر نے تماشے کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے ان مظلوم بچیوں کی طرف متوجہ ہوئے. ان کے قریب آ کر کہتے ہیں ما خطبکما. میری بہنیں بیٹیاں میری بات توجہ سے سنیں گی. ما خطبکما، کوئی سلام نہیں کیا اور کوئی کلام نہیں کیا، ضرورت سے زائد بات نہیں کی، صرف اتنی بات پوچھی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے. ما خطبکما، تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلوا رہی، ایک طرف کیوں کھڑی ہو؟ دونوں بچیوں نے بیک زبان ہو کر آگے سے بتایا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. جتنا کم الفاظ میں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات کی تھی، اسی طرح ضرورت کے لفظ بول کر غیر محرم سے بات کرتے ہوئے ان بچیوں نے جو الفاظ بولے وہ میرے اللہ کو اتنا پسند آئے. اللہ نے امت محمد الرسول اللہ کے پاس آخری سچی کتاب جو نازل فرمائی ہے اس کے اندر ان الفاظ کو بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے. باتیں ان کی ہیں، بات موسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے ان بچیوں کے ساتھ، ان لڑکیوں عورتوں کے ساتھ، لیکن اللہ کو وہ بول اتنا پسند آئے نا، ایک ایک بول اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا. ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. بچیاں آگے سے کہتی ہیں اجنبی لگتا ہے تو، ہمارے علاقے کا ہوتا تو ہم جانتی پہچانتی تجھے. بات در اصل یہ ہے بھائی اللہ نے ہمیں دیا کوئی نہیں، کیونکہ بھائی بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کی عزت کے رکھوالے ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں. بھائی اپنی موجودگی میں کبھی بھی ضرورت کے لیے اپنی بہنوں کو گھر سے باہر نہیں بھیجتے ہیں. بھائی دنیا کا ہر دکھ بھی، ہر دھوپ بھی، ہر گرمی بھی، ہر پریشانی بھی برداشت کر سکتا ہے اپنی بہنوں کے لیے. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر. بھائی اللہ نے ہمیں دیا کوئی نہیں، اور رہ گئی بات ہمارے ابا جی، ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا جی اتنا ضعیف ہیں، کمزور ہیں، گھر سے باہر جا نہیں سکتے، ہمارا کرنے والا کمانے والا کوئی نہیں، اس لیے ہم ضرورت کے لیے باہر نکلی ہیں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات پوچھی نہیں تھی کہ تمہارے بھائی نہیں آئے، تمہارے ابا نہیں آئے، لیکن ان بچیوں نے بتا دیا. با حیا بچیاں بلا ضرورت گھر سے باہر، بولو بھائی میری بات اگر سمجھ رہے ہو تو، با حیا بچیاں بہنیں بیٹیاں بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہیں جاتی ہیں. ہم جو باہر نکلی ہیں تو ہماری مجبوری یہ ہے بھائی ہمارا کوئی ہے نہیں، ابا ہمارے ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں. آگے بڑھے اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے جا کر اللہ اکبر فَسَقَى لَهُمَا، ان کی بکریوں کو ڈول کھینچ کھینچ کے کنویں سے پانی نکال کے ان کی بکریوں کو پانی پلوایا، اور ان کو جلدی گھر کی طرف رخصت کرتے ہوئے ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، سائے میں آ کر ایک درخت دیکھا حضرت موسیٰ نے، اس کے تنے کے ساتھ سہارا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں.
بچیاں آج معمول سے ہٹ کر جلدی گھر پہنچیں، ابا حیران رہ گئے، بیچو میری بچیاں آج جلدی کیسے آئی ہیں؟ ابا جی روزانہ تو ہم سب سے آخر میں پانی پلاتی تھیں اپنے جانوروں کو، آج کوئی اللہ والا آیا تھا جس نے ہماری مدد کی ہے، ہماری طرف متوجہ ہوا، اس نے ہمیں پانی بھر کے دیا، آج ہم جلدی چونکہ فارغ ہو گئیں تو